جی یہ بتائیے کہ یہ آج پیج نمبر آپ نے لکھا کہ 43 سوری پیج نمبر 47 سے 52 لوح قلم پیج نمبر 47 to 52 ٹھیک ہے. اور اس کے ذیل میں آپ کا ایک یہ عائشہ عظیمی صاحبہ نے 2 سوال کیے 3. پہلا یہ ہے کہ علم القلم کیا ہے اور کلیات میں کیا فرق ہے. علم القلم جو ہے وہ اللہ کا ذہن ہے. اللہ کا ذہن جو ہے وہ قلم ہے ٹھیک ہے. تو وہ جو کچھ جانتا ہے جو اللہ کے مائنڈ میں ہے وہ سب کچھ علم القلم ہے. جب اللہ رب کریم نے اپنا پروگرام فائنلائز کر لیا اور اس کے ذہن میں جو کچھ تھا اس نے اس کو ریکارڈ کر لیا تو یہ بن گئی کتاب المبین. اس کتاب المبین کو حافظہ کہہ لیں. یعنی یہ 2 چیزیں ہو گئی, ایک فکر ہو گئی ایک حافظہ ہو گیا. یہ آپ میں بھی ہے. جب ہم اور آپ کوئی چیز سوچتے ہیں تو وہ اس کو ہم ڈیزائن کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں, اگر وہ حافظے میں نہ اترے اور اس کی تکرار نہ ہو تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو آپ کی فکر نے حاصل کیا تھا. ہاں یا نہیں؟ تو علم القلم جو ہے وہ اصل میں اللہ کا ذہن ہے. اللہ کے ذہن میں جو بات چلی, جو پورا پروگرام بنا, جس ذہن نے اس کو تحریر کیا وہ سارا قلم کہلا رہا ہے. اور کلیات ہے وہ ٹوٹل پروگرام ان ٹوٹیلٹی. وہ جو پروگرام ہے ان اٹس انٹائرٹی, انٹائر پروگرام کلیات یعنی کہ مخلوقات کا یہ تخلیق کا سارا نظام. یعنی اللہ نے کیا چاہا؟ اللہ نے چاہا کہ میں اپنے ذات کا عرفان کرواؤں. اس نے کچھ صلاحیتیں آپٹ کی. آپٹ کا مطلب آپشن, یعنی اس نے کچھ صلاحیتیں آپٹ کی اور اس آپشن کو یوز کرتے ہوئے اس نے کیا کیا, اس کو کمانڈ کیا صلاحیتوں کو, سوری صفات کو, اور وہ ڈسپلے پہ آ گئیں. یعنی سارا تخلیقی نظام کیا ہے؟ ڈسپلے آف ہز ایٹریبیوٹس. تو خلیفۃ الارض ہونے کے ناطے ہم اور آپ کیا کرنے کے پابند ہیں؟ اپنی صلاحیتوں کا استعمال اور ان کا اظہار. اب آپ غور کریں کہ ہر وہ بندہ جو اپنی کسی بھی صلاحیت کا, 1 کا 2 کا 3 کا, جتنی بھی صلاحیتوں کا استعمال دوسروں کی نسبت زیادہ کرتا ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے. دوڑنے والا بندہ, سارے بندے دوڑتے ہیں, ہم سب دوڑتے ہیں, بچپن میں سب دوڑے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ایک بندہ دوڑتا ہے تو وہ گولڈ میڈل لے جاتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ یہ سارا نظام صلاحیتوں کا استعمال کا ہے. اب آپ کو یہاں سے یہ بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ سارا تخلیقی نظام چونکہ صلاحیتوں کے ڈسپلے کا ہے. تخلیق کہتے ہی صلاحیت, مطلب کسی چیز کو ڈسپلے پہ لانا تخلیقی نظام ہے ٹھیک ہے نا. تو کلیات کہتے ہیں پورے اس پروگرام کو جو انٹائرٹی میں, جو ایز اے ہول اباؤٹ دا کریٹو سسٹم ہے, اس کو کلیات کہتے ہیں. اسی میں ساری نوعیں آ گئیں, اسی میں ساری صفات آ گئیں, اسی میں صلاحیتیں آ گئیں. سارا علم کا بکھیڑا جو ہے وہ کلیات کی شکل میں سامنے آ گیا ٹھیک ہے. یہ فرق سمجھ آ گیا؟ یعنی کلیات کا تعلق حافظے سے زیادہ ہے کیونکہ وہ ایک ریکارڈڈ پروگرام ہے. اب دوسرا سوال ہے کہ جی صفحہ نمبر 47 جو ازل سے ابد تک موجودات کے علم غیب کا ریکارڈ ہے. سوال یہ ہے کہ کیا انسان کے اس عالم ناسوت سے جانے کے بعد بھی اس کے اعمال ریکارڈ ہوتے رہیں گے؟
جواب یہ ہے اس کا کہ آپ کے اعمال اور یہ سارا چکر کیا ہے؟ یہ آپ کا ذہن بنانا ہے. اب آپ بنانا انگریزی والا نہ سمجھیں، ذہن کو بنانا ہے. وہ بندر کی طرح کیلا نہیں کھانا. سارا نظام ذہن سازی کا ہے. اس کو ہمارے یہ مذہبی دانشوروں نے لفظ اعمال سے کنکلیوڈ کر دیا، وہاں سے جوڑ دیا. اعمال تو آپ کے جاری رہیں گے. بھئی جس میں مثالی جو کام یہاں کر رہا ہے وہ خواب میں بھی وہی کرتا ہے یا نہیں؟ مادی زون میں جو کرتے ہیں وہی کام آپ خواب میں کرتے ہیں. اب وہاں پہ جو اعمال آپ کرتے ہیں وہاں پہ اس پہ نہ شریعت لاگو ہوتی ہے، نہ وہاں معاش زیر بحث آتا ہے، نہ وہاں سواری زیر بحث آتی ہے. آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں سین بدلتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں میں پہاڑ کی چوٹی میں کھڑا ہوں. سین بدلتا ہے، آپ دیکھتے ہیں میں سمندر کے کنارے ہوں. پھر سین بدلتا ہے، آپ دیکھتے ہیں میں کمرے میں ہوں. کیا مطلب ہوا؟ تو عالم اعراف میں بھی آپ ان تین چیزوں سے آزاد ہیں، لیکن کر تو رہے ہیں کچھ نہ کچھ. اب یہ کچھ نہ کچھ، یہ کچھ کچھ کرنا ہے. یعنی کہ دیکھیں اعمال تو وہاں بھی جاری رہیں گے، لیکن ریکارڈ بنانے سے مراد کیا ہے؟ اب یہ جو جہالت ہے کہ جی اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، او بھائی ذہن جو بن رہا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. اصل کہانی تو ذہن سازی کی ہے. بھائی تھنکنگ اپروچ کی بات ہو رہی ہے نا. اگر تھنکنگ اپروچ ہی سیٹ نہیں ہوئی، آپ کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں بنا، تو ریکارڈ میں کیا ہوا؟ آپ کو صاف بتایا کہ یہ کرامن کاتبین جو ہیں یہ ایک اچھا آپ کی اچھی کیفیات ریکارڈ کر رہا ہے، دوسرا آپ کے بری کیفیات ریکارڈ کر رہا ہے. آپ نے کر دیا اعمال ریکارڈ کر رہا ہے. اب آپ اتنے سیانے ہیں کہ نماز حالت نماز میں کھڑے ہو کے سوچ رہے ہیں کہ میں نے دودھ میں اتنا پانی ملانا ہے، تو میں نے مرچوں میں یہ فلاں چیز صفوف ملانا ہے، تو میں نے فلاں چیز میں یہ ملاوٹ کرنی ہے. کھڑے حالت نماز میں تو ریکارڈ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی نماز یا آپ کے یہ وچار؟ فرق سمجھ آ گیا؟ اب ایک بندہ حالت نماز میں کھڑا چوری کا منصوبہ بنا رہا ہے، پھر ریکارڈ کیا ہوگا؟ اس کی نماز یا چوری کا منصوبہ بنانا؟ ذہن کدھر چل رہا ہے؟ اس کے نتائج مرتب ہوں گے. جو وہ سوچے گا وہی کرے گا نا. یہاں دنیا میں کیا نتیجہ ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں ویسے ہو جاتے ہیں. اب مزید واضح ہوتی جا رہی ہے بات کہ عالم ناسوت میں ہم دیکھیں نا، جب جنت سے نکالے گئے تو ہم سے سارا کچھ سلب کر لیا گیا. واہبت کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈیموٹ کر دیا گیا، آپ کا رینک چھین لیا گیا، آپ کو علم الاسماء بھی بھول گیا، آپ کو اپنی صلاحیتوں کا شعور بھی بھول گیا. اس لیے آپ انسان کہلائے بھولے ہوئے. جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سارے کیا کر رہے ہیں کہ کسی طرح آپ کو یاد آ جائے کہ آپ کا کوئی خالق ہے اور آپ نے اس کو اپنے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. ہم اپنے مقاصد لے کے خالق کی گردن پہ چڑھے ہوئے ہیں کہ ساڈی من نہیں تے میں بابے نو آواز دے دینی ہے، بابا جی بچاؤ مینو، بابا جی میرا کام کرا دیو اللہ کولوں. ادھر بابا کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ بھی تو سوچو کہ اللہ نے تمہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا، تم اپنا کام کرو، نتائج اللہ پہ چھوڑ دو. وہ بات ہی نہیں سنتا ہے. یہ جملہ کہنے والے کے دروازے پہ ڈبہ رکھا ہوا ہے دعاؤں کا.
عجیب بات نہیں ہے؟ بالکل ہے سر. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے پوٹینشلز کو استعمال نہ کرنے کے مجرم ہیں. آپ نے یہ لوح قلم میں یہ جملہ پڑھیں گے کہ جب یوم القیامہ یعنی جب روح کے حواس قائم کیے جائیں گے تو ان تقاضوں کو تلف کر دیا جائے گا جن کا ملکہ نہیں پیدا ہوا. جن تقاضوں کا ملکہ پیدا نہیں ہوا ان کو تلف کر دیا جائے گا. یہ جملہ پڑھا یعنی جن صلاحیتوں کو آپ نے استعمال نہیں کیا اس کو آپ ڈیلیٹ ہو جائیں گی. وہ تو کیا بچا؟ تو یہ ذہن بنانا ہے. جی سر. اصل چیز ذہن سازی ہے. جب ذہن بنے گا تو کردار بھی بنے گا، شخصیت بھی بنے گی، آپ کا نامہ اعمال بھی اچھا بنے گا. نیکسٹ کوشچن ہے ان کا جی، سوال نمبر صفحہ نمبر 48 ہے کہ صاحب اسرار، صاحب تفصیل اور صاحب اجمال کی وضاحت کر دیں. جو بندہ بات کو اجمالی طور پہ جانتا ہے یعنی اس کا خلاصہ سمجھتا ہے، اس کو مختصر انداز میں بیان کر سکتا ہے، اسے کہتے ہیں صاحب اجمال. اور جو صاحب تفصیل ہے وہ ذرا بات کو شرح و بست کے ساتھ بیان کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. بات کو سمجھنے میں اس کو تفصیلات، ڈیٹیلز واضح ہو جاتی ہیں. اور صاحب اسرار وہ بندہ ہے جس کو اس ساری بات کا جو اجمالی طور پہ کہی گئی ہو یا تفصیلی طور پہ کہی گئی ہو اس کے اسرار پتہ ہوتے ہیں کہ کیوں کہا جا رہا ہے. مثلا قولوا للناس حسنا. اب صاحب اجمال نے یہ تو دیکھ لیا کہ بھی اس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کہو. صاحب تفصیل نے کہا نہیں، لوگوں سے اچھی بات، اچھی طرح بات کرو. اب صاحب اسرار کیا کہے گا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے بارے میں اچھا بولو. اور اس میں راز یہ چھپا ہے کہ جب آپ برائی کا تذکرہ نہیں کریں گے تو برائی کا وجود بھی نہیں آئے گا آپ کے ذہن میں، تو نہ وہ مظہر بنے گی. اب کلیئر ہو گیا؟ یہ اجمال کہتے ہیں بات کو سرسری سمجھنے والا، صاحب تفصیل کہتے ہیں جو ڈیٹیل میں سمجھے، اور صاحب اسرار وہ ہوتا ہے جو بات کی شرح کے پیچھے جو اصل حکمت ہے اس تک اس کا ذہن جائے. اعمال کا ریکارڈ جو آپ کے فیصلے ہوئے وہ تو اوپر ہیں. دیکھیں نا اوپر سے چل رہی ہے بات، دیکھیں یہ سارے 3 درجے ہیں. کیا؟ علم، فکر اور عمل. علم کے 2 رخ ہیں، اخفا اور خفی. یہ علم کے 2 روپ ہیں. ایک علم وہ ہے جو ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے، اس کو اخفا کہا. اور وہ علم جو آپ جاننے کے بعد جو حاصل کرتے ہیں اس کا ریکارڈ خفی میں آ گیا. سارے پروسیس کو کرنے کے بعد جب ایک چیز کو آپ نے سنا، سائیکل ہیں، سائیکل کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں پتا لیکن نام سنا، ٹھیک ہے. جب آپ کو سچ مچ سائیکل مل گئی، آپ نے چلا لی، تو پھر اس کا جو ریکارڈ بنے گا آپ کے علم کا وہ خفی میں ہوگا. اب دوسرا درجہ ہے فکر کا. سری اور روحی جو ہیں یہ دیکھیں نا ایک نزولی حرکت ہے. یعنی علم جب آپ کا فکر بن رہا ہے تو فکر جو ہے یہ آگے عمل بن رہا ہے. نچلا درجہ نفسی اور قلبی میں کیا ہے؟ قلبی اور نفسی میں کہ اس کا جو عمل آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا ریکارڈ بنا قلبی میں، نفسی نے اس میں عمل کیا. تو یہ عمل کا ریکارڈ نفسی میں، وہاں پہ قلبی کی سطح پہ ارادہ بن گیا، نیت بن گئی، سب کچھ ہو گیا. اب آپ نے جب اسے نفسی میں آ کے کیا تو اس کا ریکارڈ بن گیا. تو
اب گویا یہ اعمال کا ریکارڈ ہے، یعنی کہ اعمال جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ قلبی میں ہیں، جی سر، یعنی آپ کی نیت ہو گئی، آپ کا ارادہ ہو گیا، آپ کی خواہش ہو گئی، یہ سارا کچھ آپ کے لطیفہ قلبی میں ہے۔ اس کے بعد اس پہ عمل کیا تو نفسی نے کیا، اب اس کا جب پریکٹیکل ہونے کے بعد جو ریکارڈ بنا وہ نفسی میں آیا۔ اب اس سے جو آپ نے فکر حاصل کی، جو تجربہ حاصل کیا، جو احساسات ہوئے، وہ لطیفہ جی سر، روحی میں ریکارڈ ہو گیا۔ جی سر، اب لطیفہ روحی میں کس کا؟ احساسات کا، اس کے تاثرات کا، یعنی فکر کے درجے کی جتنی چیزیں وہ واپسی پہ جاننے کے بعد، کرنے کے بعد، تجربے کے بعد وہ ریکارڈ یہاں بنا، کرنے سے پہلے روحی میں بنا تھا۔ اب جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اب آپ کا علم جو ہے وہ ایک مشاہداتی علم بن گیا اور وہ ریکارڈ ہو گیا خفی میں، جی ٹھیک ہو گیا۔ تو خفی کے روشنی میں آپ اخفا کو پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ ایک چیز کے ہونے سے پہلے کا علم۔ یہ سائیکل کے مثال دی نا میں نے، جی جی یہ 6 درجے واضح ہو گئے اس میں۔ جی سر، کیوں جی؟ یس سر، یہ بھئی دیکھیں نا، 3 درجے ہیں علم کے، فکر کے اور عمل کے۔ جی جی سر، آپ کو ایک چیز کا علم تھا، آپ نے اس پہ سوچ بچار کی اور اس کے بعد اس پہ عمل ہوا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے 2 درجے ہیں، ایک ہے نزولی، یعنی ایک چیز کا علم تھا، مثلا آپ نے کہا قرآن پڑھنا چاہیے، اب آپ کو پتا تو نہیں قرآن کیا ہے، جی یہ ہے اخفا کا درجہ۔ سارا علم اس لفظ قرآن میں چھپا ہوا ہے کہ نہیں؟ جی سر، اب جب آپ اسے پڑھنے بیٹھے اور اس کے بعد آپ نے اس پہ تفکر کیا، آپ کے ذہن میں اس کی کچھ آیات کھلیں، کچھ نشانیاں سامنے آئیں، پھر یہ آپ نے عمل کیا، جیسے یہ قولوا للناس حسنا والی مثال میں نے عرض کی۔ جی اب اس کا ریکارڈ بنتا جا رہا ہے، اب آپ کی فہم کہاں تک پہنچ گئی؟ وہ علم جو قرآن پڑھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں تھا کہ اس میں بڑا علم ہے، اور پڑھنے کے بعد جو علم آپ پہ روش آشکارا ہوا، جس سے آپ روشناس ہوئے، جس کا آپ کو کشف ہوا، وہ سارے کا سارا خفی میں ریکارڈ ہو گیا۔ جی، اب کلیئر ہو گئی؟ یہ دونوں ریکارڈ ہیں۔ یس سر، یہ تھا سر کہ یہ مجھے کنفیوژن اس بات کی تھی کہ یہ نفسی کی روشنی میں پڑھا جا سکتا او یار بات بڑی سمپل ہے، روشنی کسے کہتے ہیں؟ جی تصورات، یعنی کہ نفسی کے تصورات جو ہیں، جب نفسی کو آپ تصور کے لیول پہ لے جائیں گے تبھی پتہ چلے گا نا کہ میں قلبی میں میری نیت کیا تھی۔ صحیح، کیوں جی؟ جی سر، دیکھیں نا، آج تو اتنی بڑی بات آپ کو عرض کر دی کہ یہ نیت اور ارادہ اور یہ ساری چیزیں کہاں بنتی ہیں؟ ذہن میں، قلب میں۔ اب یہاں ذہن کا تو ذکر ہی نہیں ہے، یہاں تو علم، فکر اور عمل کی بات ہو رہی ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا نا؟ یہاں تو بات ہو رہی ہے علم کی، فکر کی اور عمل کی۔ اس کا نام ہے روح اعظم، روح انسانی، روح حیوانی، ثابت آیان اور جو بھیا ہیں، جی اسی کو ذات، صفات اور کائنات کہا گیا۔ جی یہ آپ بات کو جہاں ہے وہاں رہنے دیں۔ جی سر، ٹھیک، یہ کھانا پکانے والے حضرات جو ہیں وہ اکثر کھچڑی پکا دیتے ہیں اس بات کی، جی سر، تو یہ نہ کیا کریں نا جی، جب پلاؤ پکا رہے ہیں تو اسے کھچڑی نہ بنائیں نا۔ اوکے،
اب بنا بریانی رہے ہیں، بن پلاؤ گیا، کیا فرق آیا؟ جی جی کیوں جی؟ جی سر. مطلب یہ کہ کوئی ترتیب میں گڑبڑ ہوئی نا. جی سر. وہ پانی زیادہ ڈال کے آپ نے اسے زیادہ ہی پکا دیا، وہ کھچڑی بن گئی. وہی چیزیں ہیں. یس سر. یس سر. آپ نے بہت اچھے سے یہ بات ذکر کی کہ بار بار پڑھیں گے تو وہ نقش ہو جائے گا. اصل میں یہ بات ہے. جی ہاں، میں نے کیا عرض کیا کہ حافظے اور فکر کا تعلق ہے. جب آپ ایک بات کر رہے ہیں مجھ سے، آپ کی فکر میں ایک چیز آ گئی، واضح ہو گئی، اب اس کا تذکرہ کریں گے، اس کو آپ حافظے تک اگر لے گئے تو وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بنے گا. جی سر. حافظے کا مطلب کیا ہے؟ محفوظ ہو گیا. جی سر. وہ ریکارڈ جو ہے وہ محفوظ ہو گیا. یہ جو ذہن ہے یہی ہمارا جب دنیا کے تجربات سے آراستہ ہو گیا، جو کچھ اس نے ریکارڈ کیا وہ کتاب المرقوم کہلایا. صحیح. ادھر آپ کو کہا کہ بھئی یہ کتاب المرقوم ہے، خفی جو ہے یہ کتاب المرقوم ہے، یعنی آپ کے سارے احساسات وہیں جا کے ختم ہو جاتے ہیں، ریکارڈ ہو جاتے ہیں، فکر کے درجے سے گزر کے اس سے جو بھی آپ نے سبق سیکھے. جی سر. ٹھیک ہو گیا؟ یس سر. اب دیکھیں نا، اگر ایک بندے نے چوری کی، اب چوری کرنے کے بعد وہ جس ٹینشن سے گزرا، اب خواہش تو اس کو یہ تھی کہ یہ چیز میں حاصل کر لوں، طریقہ اس نے غلط اختیار کیا، چیز چھپا کے لے لی. اب جب ضمیر کی ملامت ہوئی تو کیا ہوا؟ اس کے اندر ریکارڈ بن گیا کہ میں نے غلط کام کیا. اب غلط کام کا وہ فکر میں جب یہ غلط کام کا احساس ابھرا تو یہ جا کے کیا ہوا؟ اب اس کا علم بن گیا کہ چونکہ میں نے غلط کام کیا لہذا مجھے اس کے غلط نتائج فیس کرنے ہیں. جی. اسی طرح جب آپ نے ایک اچھا کام کیا تو آپ کے اندر طمانینت اتر آئی، تو یہ طمانینت جو ہے وہ الٹیمیٹلی وہاں جا کے ریکارڈ ہو گئی. یہ دونوں چیزیں کیا کہلائیں؟ الین اور سجین. اور الین بھی کتاب المرقوم ہے اور سجین بھی کتاب المرقوم ہے. یس سر. صحیح. ٹھیک ہو گیا جی؟ یس سر. سر تھوڑا سا یہ تجربہ میں ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے نیابت کے اختیارات کو سمجھنا چاہے تو اسے تجربہ کی اجزاء کی پوری معلومات فراہم کرنا پڑے گی. جی جی، تدلہ کسے کہتے ہیں؟ سر یہ پوری معلومات. اور تدلہ کہتے کسے ہیں؟ پوری معلومات. جی. یہاں کسے کہتے ہیں تدلہ؟ صفات کے جھکاؤ. صفات کے جھکاؤ کو، یعنی آپ کو اپنی صلاحیتوں کا پورا پتہ ہونا چاہیے. صفات کیا ہیں؟ آپ کی صلاحیتیں. یس سر. کیا کہا؟ دوبارہ پڑھیں آپ اس جملے کو. کوئی شخص اگر اپنے نیابت کے اختیارات نیابت کے اختیارات کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنی صلاحیتوں کا پتہ ہونا چاہیے. جی سر. اللہ نے کیا کیا؟ اپنی صفات کو ڈسپلے پہ ڈالا. جی. تو جب آپ اپنی صلاحیتوں کا ڈسپلے کریں گے تو آپ کیا ہوئے؟ بھئی آپ نائب ہوئے نا. یس سر. بھئی نیابت اصل میں کیا ہے؟ اللہ نے اپنی صفات کو ڈسپلے پہ ڈالا، ان کا اظہار فرمایا تو کائنات بن گئی. تو نائب ہونے کے ناطے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کائنات تو نہیں بنا سکتے. آپ اپنی صلاحیتوں کو ڈسپلے پہ ڈالیں گے نا. جی سر. یہی ذہن میں. اب کلیئر ہو گئی بات کہ یہ ہے. یس سر. اب اس کو جس زبان میں کہا گیا ہے، جس اعلیٰ درجے پہ حضور کلندر بابا اولیاء نے فرمایا ہے کہ نیابت کو سمجھنے کے لیے تدلہ کو سمجھنا ضروری ہے. لوگوں نے تدلہ کا کچھ اور بنایا ہوا ہے.
بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی صلاحیتوں کا ادراک پیدا کرنا ہے اور ان کو بھرپور استعمال کر کے دکھانا ہے. آپ ایک صلاحیت کو بھی پوری طرح استعمال کریں تب بھی آپ عارف ہیں. آپ 10 20 50 100 کو استعمال کریں گے تو آپ زیادہ بڑے عارف بنتے جائیں گے. جو لاسٹ میں بات ہوئی ہے یہ ازل سے اب تک موجودات کے اعمال کا ریکارڈ تو سے سمجھ میں آ گیا. سر جو ہے وہ علم ہو گیا, آگے فکر ہو گیا اور عمل ہو گیا. سر عمل کا درجہ سمجھ میں آ رہا ہے. اب سابقہ میں یعنی علم میں علم الغیب کا اندراج ہے, تو علم الغیب کا اندراج ایک سمجھنا تھا, اور عیان یعنی فکر میں جو ہے وہ احکامات ہیں. تو سر یہ احکامات سے کیا مطلب ہے ڈیسیجنز ہیں. ڈیسیجنز جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کچھ فیصلے کرتے ہیں. ہاں کرتے تو ہیں جی سر. ذہن میں آپ جب طے کرتے ہیں کہ میں نے اپنی کس صلاحیت کو کتنا استعمال کرنا ہے تو یہ فیصلہ ہی ہوا نا, احکام ہوئے. میں نے آپ کو آسان لفظوں میں کر دیا کہ فیصلوں کو کہا ہے. بھئی اللہ کے فیصلے تو ظاہر ہے کہ وہ حکم کا درجہ رکھتے ہیں, لیکن آپ کے فیصلے جو ہیں وہ ڈاواڈول ہیں, کیونکہ وہ آپ کے فیصلے ہیں. وہ آپ کا دل کرتا ہے, آپ ابھی کہتے ہیں بات کروں, پھر کہتے ہیں نہیں کرتی. فرق کیا ہے؟ کنسسٹنسی کا. جب یہ فیصلے پہ عمل درآمد ہو گیا تو وہ اگر آپ کی ول پاور بیک کر رہی ہے اس کو تو وہ حکم کا درجہ اختیار کر جاتا ہے. اس کو احکام کہتے ہیں. یعنی فکر میں, سوچوں میں آپ کیا کرتے ہیں, وہ علم جو آپ کے ذہن کی اوپر کی سطح پہ ہے اس کی روشنی میں وہاں سے ایک دھار بہتی ہے یا ایک آبشار بہتی ہے, آپ کو کچھ اطلاعات آتی ہیں, آپ اس پہ سوچتے ہیں, پھر کچھ فیصلے کرتے ہیں, ہاں یا نہیں. پھر وہ فیصلوں پہ عمل درآمد ہوتا ہے. آپ دشواریوں کو ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ نے ہینڈل کر لیا تو عمل کے بعد آپ ایک خوشی محسوس کرتے ہیں, اچیومنٹ, ایک سینس آف اچیومنٹ, سینس آف سیٹسفیکشن. اور اگر آپ نے فیصلہ ہی نہیں ٹھیک کیا, اگر آپ نے درست اقدام اس فیصلے کے نتیجے میں ہی ہوں گے نا, فیصلہ کے بارے میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. یاد کریں میں نے کیا عرض کیا تھا, سچویشن کی ہینڈلنگ میں کیا کرنا ہے, آپ کو اسیس کرنا ہے, ڈیسیجن لینے ہیں, اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, ایگزیکیوٹ کرنا ہے. یہ 3 لفظ جو ہیں یہ ہینڈلنگ آف سچویشن میں بتائے نا. اسیسمنٹ کیا ہوا, نالج ہوا. ڈیسیژن کیا ہوا, فکر ہوئی. ایگزیکیوشن کیا ہوا, عمل ہوا. اب دیکھیں نا, میں نے وہ ٹرمینالوجی نہیں استعمال کی, آپ کو کہا کہ آپ تاکہ کنفیوز نہ ہو ہیں کہ بھئی اسیسمنٹ, ایک سچویشن کی اسیسمنٹ کرنا نہیں آتی آپ کو کیونکہ علم نہیں ہے. پھر ڈیسیجن نہیں لے رہے, ڈیسیجن لیں گے فکر سے. فیصلے ہیں, جب وہ اللہ کرے گا تو وہ احکامات کہلائیں گے, آپ کریں گے تو فیصلہ کہلائے گا. آپ کہتے ہیں میں نے طے کر لیا کہ آئندہ اسے بات نہیں کرنی, تو یہ فیصلہ ہو گیا نا. بیوی خاوند کو کہے کہ بس میرا فیصلہ کر دے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہاں فیصلے کا مطلب ہی ایسا بھیانک ہے کہ وہ کہتے ہوئے بھی آدمی کو حجاب آ جاتا ہے. ہمارا مسئلہ کیا بتایا تھا کہ ہم نے ایک ایک لفظ میں 20 تو مطلب گزرے ہوئے ہیں.
اور اوپر سے کرتے یہ ہیں کہ اصل بات کو سمجھنے کے بجائے کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی ایک زاویہ کبھی دوسرا زاویہ، نتیجہ سارے ہی بس کھچڑیاں پکا رہے ہیں۔ اب جب میں نے آپ کو یہ سچویشن کی ہینڈلنگ میں یہ 3 لفظ کہے تھے کہ اسیسمنٹ، ڈیسیژن اینڈ امپلیمنٹیشن یا ایگزیکیوشن، یہ کیا تھا؟ یہ تینوں درجے بولے کہ یہ ثابتہ، عیان اور جویہ ہیں، یہ روح اعظم اور روح انسانی اور روح حیوانی۔ ہر سچویشن میں آپ کو تینوں درجوں کا استعمال کرنا ضروری آیا۔ آپ نے کہہ دیا کہ بس یہ حاضر جوابی کا کھیل ہے، میں اس میں کہاں، مجھے تو بعد میں یاد آتا ہے۔ یاد کریں جب میں نے کہا کہ سچویشن ہینڈل کریں تو آپ کو 2-4 مثالیں عرض کی کہ میں نے اس سچویشن کو یوں ہینڈل کیا، تو آپ نے آگے سے کہہ دیا جی یہ تو آپ کی حاضر جوابی ہوئی نا۔ او بھائی، اس حاضر جوابی کے پیچھے یہ تینوں فیکٹر کام کر رہے ہیں، ان تینوں فیکٹرز کی پریکٹس کرنی پڑے گی، مشق کرنی پڑے گی، تب یہ حاضر جوابی آئے گی۔ کیوں جی؟ بھائی دیکھیں نا، آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں، وہ شاٹ مارتا ہے، ایک بندہ اچھل کے بجلی کی رفتار سے اچھلتا ہے اور جناب وہ کیچ پکڑ لیتا ہے۔ اب میرے جیسے اناڑی بندے کو آپ گیند پھینکے تو اس کی آنکھیں نہیں کام کرتی کہ گیند گیا کہاں ہے، وہ ہاتھ پکڑ کے یوں پھیلاتا ہے، گیند بیچ میں سے نکل جاتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ وقت پہ بند نہیں ہوتے۔ غور کریں، زندگی کے ہر قدم پہ، ہر عمل میں یہی 3 فیکٹر کام کر رہے ہیں۔ صرف کیچ پکڑنے جیسا ایک چھوٹا سا عمل، اس کے پیچھے دیکھیں اسیسمنٹ کام کر رہی ہے، اس کا فیصلہ کام کر رہا ہے کہ میں نے دائیں طرف ڈائیو کرنا ہے یا بائیں طرف کرنا ہے، اور پھر ایگزیکیوشن کہ گیند کو ہتھیلی کے ساتھ ٹچ ہونے سے پہلے اس کی انگلیاں اس کی گرفت میں لے لیتی ہیں۔ آپ کو سمجھ آئی؟ زندگی کا ہر عمل ان 3 درجوں سے گزرتا ہے۔ اگر یہ بات دیکھیں، بار بار کتنی بار عرض کی کہ دیکھیں ہینڈلنگ آف سچویشن یہ ایک آرٹ ہے، زندگی گزارنی ہے تو آپ اس کو آرٹ کو سیکھیں، اور اس کے پیچھے یہ پوری تفہیم کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بھئی اس میں دیکھیں پہلے آپ سوچیں گے، یعنی علم اسیس کریں گے کہ بھئی میرے پاس دستیاب ریسورسز کیا ہیں، ان میں سے آپ نے، اور یہ سارا عمل آپ کو 1 سیکنڈ کے اندر کرنا ہے، اسیسمنٹ بھی، ڈیسیژن بھی اور ایگزیکیوشن بھی۔ اس میں یہ بات میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، سن لیجئے۔ ایک دفعہ ہمارے ایک عزیز تھے، تو وہ بہت ہی اپنے آپ کو سمجھتے تھے، کچھ چیز معاشرتی طور پہ کافی اچھے عہدے پہ تھے، وزیر بھی رہے ہیں۔ انہوں نے ایک شادی پہ مجھے یہ کتاب باتیں اپنا ایک سفر اپنے مراد کے ہمراہ جب چھپی تو وہ میں نے ان کو بھجوائی ایز اے گفٹ۔ تو انہوں نے موقع دیکھا کہ شادی ہے، یہاں لوگ جمع ہیں، میں ذرا اس کو جوتا لگاؤں، تو انہوں نے آواز لگائی کہ اوے مقصود، اوے تو کہو جی کتاب لکھی ہے، اے ساڈی تے سمجھ ہی نہیں آئی۔ اب ان کا خیال تھا کہ 100 بندہ ان کی آواز سنیں گا تو وہ اس کتاب کو ناقابل فہم قرار دے کے مقصود صاحب کو جوتے ماریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مقصود صاحب نے اس سپلٹ آف اے سیکنڈ میں اس کو سمجھ بھی لیا اور اس کا جواب کیا عرض کیا
میں نے ان سے آواز لگا کے ان کا نام لے کے پکار کے کہا کہ آپ نے یہ جو جملہ بولا ہے اس کو اسی کتاب پہ لکھ کے مجھے واپس کر دیں، میرے پر ریکارڈ رہے گا کہ آپ کو میری باتیں نہیں سمجھ آتی۔ اور اس کے بعد ہنستا ہوا جا کے سیدھا ان کے پاس گیا، باقی دو لوگوں سے معانقہ کیا، ان کے ساتھ ہاتھ صرف ملایا، صرف انگلیاں ٹچ کر کے کھینچ لیا۔ کیا مطلب ہوا؟ میں آج تک اپنی پیٹ ٹھونک رہا ہوں کہ یار واٹ اے ہینڈلنگ ہیں۔ غور کریں، ایک بندہ آپ کی توہین کرے اور وہ بھی بھرے مجمع میں، اور آپ کے اعصاب ایسے ہوں کہ آپ اثر ہی نہ لیں، کیونکہ ذہن کی تربیت ایسی تھی کیا کہ برا نہیں منانا۔ یہ مرشد کریم کا اعجاز اور کرم تھا۔ میرا ہو گیا سر، تھینک یو سو مچ۔ اب اگر کسی اور کا ہے تو آ جائیں۔ جی جناب۔ تو یہ جو میں نے آپ کو مثال عرض کی، اسیسمنٹ، ڈیسیژن اور امپلیمنٹیشن، یہ سمجھ آیا آج آپ کو کہ میں نے آپ کو یہ کس درجے کی مثال دی ہے جس میں آپ کو ثابتہ، عیان اور جویہ تینوں کو استعمال کرنا ہے؟ علم اور فکر اور اس کے بعد عمل کے تینوں درجے اس میں موجود ہیں، اور زندگی کا ہر وہ عمل جس میں یہ تینوں درجے کام کر رہے ہوں گے وہی پرفیکٹ ہوگا۔ سر یہ جو علم، فکر اور عمل ایک ماورایی چیز بھی لگ رہی تھی نا سر، یا سمجھ میں آگے کیا؟ نہیں، یہ یہی تھی سر۔ ارے شکر الحمدللہ، ہر سیکنڈ کیا کہا؟ آپ کی زندگی کا ہر سیکنڈ ان تینوں درجوں سے گزر رہا ہے، ہاں یا نہیں؟ شعور نہیں تھا۔ یہ جو تین درجے ہیں کہ ہینڈلنگ آف سچویشن کے لیے آپ کو یہ تینوں درجے، نالج، اس کے بعد ڈسرنمنٹ اور پھر اس کی ایگزیکیوشن، یعنی علم، فکر اور عمل۔ اب آپ نے اس کو صرف لکھی ہوئی بات پڑھا سمجھا نہیں، یہاں مجھے سمجھ آئی کہ بھئی یہ تو زندگی کے ہر لمحے میں یہ تینوں کام چل رہے ہیں۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے دیکھیں نا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ سوال کرتے ہیں، سوال کے پیچھے وہ علم، پھر میری فکر، پھر میری یہ بات کی ڈیلیوری، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، کن الفاظ کا چناؤ کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات اتر سکے۔ تو یہ ہر لہجہ یہی تینوں دائرے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ سمجھ آ گئی کہ یہ تو ہر لمحہ ہم تینوں دائروں میں ثابتہ، عیان اور جویہ کے درمیان جھولا جھول رہے ہیں۔ یہی ہمارا سب سے بڑا پنگا ہے کہ ہم چیزوں کو ماورائیت کا رنگ دیکھ کے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیتے ہیں۔ آپ ہمیشہ یہی کہتے ہیں، اب یہ بھی نہیں پتا آپ کو کہ لفظ زبر اور دست کا کیا مطلب ہے۔ زبر کہتے ہیں اوپر کو اور دست کہتے ہیں ہاتھ کو۔ ہاں جی، یعنی جب کوئی چیز ذہن کی گرفت میں آ جاتی ہے نا تو اس کو کہتے ہیں زبردست۔ ہاں جی، شرط کیا ہے کہ بندہ لگا رہے۔ جہاں آپ اپنی پسند ناپسند کے چکر میں پڑ کر یا بیزاری کا اظہار کر دیں یا ویسے ہی تھک جائیں تو دیٹ از اپ ٹو یو۔
جب چیزوں کو آپ غلط زاویوں سے جوڑتے ہیں، اب دیکھیں نا، ایک چیز ہو رہی ہے کس درجے پہ؟ حواس کے درجے پہ، احساسات کے درجے پہ، تو آپ اس کو وہاں پہ سمجھیں گے نا. اب اس میں آپ علم کا تڑکا لگانے بیٹھ جائیں تو بیچ میں فکر کا درجہ تو غائب ہو گیا نا. اب آپ نے دیکھیں، ایک کسی نے بات کہی، آپ نے ایک دم ریئیکٹ کیا. میں نے کتنی دفعہ کہا ریئیکٹ نہیں کرنا، رسپونڈ کرنا ہے. اور اب جب ریئیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ علم اور فکر دونوں کے درجے غائب ہو جاتے ہیں اور آپ کے امپلسو ریئیکشن سامنے آتے ہیں. امپلسو ریئیکشن میں پسند ناپسند چل رہی ہے نا. لیکن جب آپ اپنی پسند اور ناپسند کو اگنور کر کے فوری طور پہ اسیس کرتے ہیں، ڈیسیژن لیتے ہیں اور اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اور یہ سارا عمل میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ذہن کی مشق چاہیے، مشق چاہیے، مشق چاہیے. مشق کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو، آپ کے ذہن کی رفتار بڑھتی ہے اور وقت پہ ٹائملی ڈیسیژن لینا آسان ہو جاتا ہے. جی سر، ایسا ہے. اب یہ ایجوکیٹ نہیں کیا جا رہا، ہمیں کہیں بھی دنیا میں کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں ایجوکیٹ نہیں کیا جا رہا. جی. آپ نے اس سے پہلے کبھی سنا کسی سے کہ یہ اسیسمنٹ، ڈیسیژن اور ایگزیکیوشن کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو پتا چلا کہ یہی ثابتہ عین اور جبیہ ہے، یہی روح اعظم، روح انسانی، روح حیوانی کا درجہ ہے یا ان کا استعمال ہے. یہی علم اور یہی فکر اور یہی عمل ہے. جی سر، ہر سچویشن میں یہی تین کام کرنے ہیں آپ کو. جی. یعنی یہ جو پریکٹس ہے جو آپ نے ابھی بتائی کہ یہ تین ہر لمحے کرنا ہے، یہ مراقبے کی جو پریکٹس ہے، یہی تین درجے ثابتہ عیان و جویہ. ابا نے دیکھے نا، بادشاہگاف تو بتایا. حضور مرشد کریم نے سلیس اردو میں کہا کہ غور و فکر کا اصطلاحی نام مراقبہ ہے. کہا یا نہیں؟ ہم نے اس کو ریچول بنا دیا کہ ایک وقت مقرر کر کے بیٹھ گئے 15 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے، تو ہم نے اس کو مراقبہ کہا. مراقبہ دراصل ہمہ وقت غور و فکر کا عمل جو ہے وہ ہے جس میں آپ کو خیال میں انوالو ہونا ہے، اور اس درجے انوالو ہونا ہے کہ وہ تصور بھی بنے، وہ احساس بھی بنے، اور آپ کو پتا چلے کہ اس کے پیچھے اطلاع کیا آ رہی ہے. یہ ہے مراقبہ. ابا نے کیا کہا؟ غور و فکر کا اصطلاحی نام. اصطلاح ہے یہ ایک ٹرمینالوجی ہے، اور ہم اسے اگر ریچولائز کر لیں گے تو یہ مراقبہ جو ہے یہ صرف ایک نماز پڑھو جیسا عمل بن کے رہ جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو اس کی اصل اسپرٹ کے مطابق پریکٹس کریں گے تو کیا ہوگا؟ یو ول بی ریپنگ اٹس بینیفٹس. ٹھیک ہو گیا جی؟